رحیم آج ہم کتاب الحوالہ شروع کر رہے ہیں. ٹھیک، کتاب الحوالہ کتاب الکفالہ ہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، کتاب الحوالہ پڑھیں گے، کتاب القضاء شروع کریں گے. کتاب القضاء بہت آسان ہے، صرف ترجمہ ہے، سمجھ لو ایک طریقے سے. تو کتاب الحوالہ سے ہمارا سبق آج کا شروع ہوتا ہے. حوالہ کفالہ ہی ہوتا ہے، لیکن کفالہ کے اندر جو مقروض تھا اس سے بھی پیسے لیے جا سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ مقروض تھا، میں اس کا کفیل تھا، تو مکفول لہو اس سے بھی لے سکتا تھا، مجھ سے بھی لے سکتا تھا. لیکن حوالہ کے اندر مکفول لہو اس سے نہیں لے سکتا، مجھے سے لے گا. ٹھیک ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، کچھ چیزیں. سب سے پہلے تعریف دیکھ لو. یہ نقل الدین من الذمۃ من ذمۃ الی ذمۃ، دین کو نقل کر لینا ایک شخص کے ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف. ٹھیک ہے، وہ تھا ضم الذمہ، ذمے کو ذمے کے ساتھ ملانا تھا، ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ ملانا تھا. یہاں پر دین کو نقل کر کے میرے اوپر لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھیے. نقل الدین کتاب میں دیکھو، رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب میں دیکھو سب کچھ لکھا ہوا ہے، صرف سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھو گے تو چیزیں کھلیں گی، رٹا لگانے سے چیزیں نہیں کھلتی. کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ سے پڑھ لو، یاد رہے گا انشاءاللہ. ہاں، جو ایسی چیز ہے کبھی رٹا لگانا پڑتا ہے، وہ میں بتا دوں گا، یہ رٹا لگاؤ گے. نقل الدین من ذمۃ الی ذمۃ، ایک بندے کا اپنا دین دوسرے کے طرف نقل کر دینے کا نام حوالہ ہے. ٹھیک ہے بھائی، الفاظ کوئی بھی ہو، تعریف یہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. دیکھو کفالہ کے اندر کفالہ بالنفس بھی جائز تھا، کفالہ بالدین بالمال بھی جائز تھا. ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے تھے کفالہ بالنفس صحیح نہیں ہے. ٹھیک، یہاں جو دین ہے، دین دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ نقل الدین ہے نا. حوالہ نقل الدین ہے ابھی، دین کو اس سے، تو دین دو قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آیان ہو سکتے ہیں یا مال ہو سکتا ہے. آیان گھبرانا نہیں، گندم میں نے قرضے کے طور پہ لی، جو قرضے کے طور پہ لی، کھجور قرضے کے طور پہ لی، وغیرہ وغیرہ، یہ آیان. ٹھیک ہے، اور مال میں کیا ہے؟ روپیہ ہے. یہی ہوتا ہے، روپیہ پیسے ہی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَتَصِحُ فِي الدَّيْنِ تَصِحُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ، یہ دین میں تو درست ہے لیکن عین میں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے اندر جو آیان ہے ان میں درست نہیں ہے، دین اگر مال کا ہے تو اس میں درست ہے. ٹھیک ہے، برضا المحتال، محتال کی رضا سے. ٹھیک ہے، بتا چکا ہوں. محتال علیہ، اس کو محتال بھی کہتے ہیں، محتال لہو بھی کہتے ہیں. قرض خواہ، ہم نے جو سٹوری بنائی تھی نا اپنے اس میں، تو اس میں مکفول لہو یہ تھا نا، مکفول لہو یہ تھا. نیک محمد کو یاد رکھنا بھی، مرتے دم تک یاد رکھنا پڑے گا، احمد کو بھی یاد رکھنا پڑے گا. تو یہ مکفول لہو تھا، یہاں پر یہ محتال ہے یا محتال لہو ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ برضا المحتال، محتال کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب میں محتال علیہ بن رہا ہوں، میں قرضہ اس کا اپنے ذمہ لے رہا ہوں، لیکن میری عادت ہے میں سیدھے طریقے سے پیسے دیتا نہیں ہوں. میری عادت ہے میں گھماتا ہوں. یار تم ایسا کرنا، یار میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں تو تمہیں کل دے دوں گا. او یار ابھی تو پیسے تھے میرے، وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، میں گھما رہا ہوں پیسے. تو بعضی لوگ ٹال مٹول والے ہوتے ہیں، بعضی لوگ مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں. تو اس نے وصول کرنے ہیں، جب اس نے وصول کرنے تو اس کی رضامندی برضا المحتال، محتال کی رضامندی ضروری ہے. والمحتال علیہ، اور محتال علیہ یعنی جو میں ذمہ لے رہا ہوں میری رضامندی ضروری ہے. بات واضح ہے. حکم دیکھو، وبرئ المحیل بالقبول، محیل نے، قرض خواہ نے قبول کر لیا تو یہ بری ہو جائے گا دین سے. اب یہ اس کو نہیں پکڑ سکتا، مجھے پکڑے گا، کیونکہ یہ
بری ہو گیا. میں اس کو پکڑوں نہ پکڑوں میرا کام ہے. سمجھ رہے؟ قرض کا تو یہ ہے نا، اسی نے پیسے دیے ہوئے آپ کو اور اس دین کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہیں محیل. ٹھیک ہے، وبری المحیل بالقبول. اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ دین سے بری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ مجھ سے لے گا پیسے. اب میں آپ سے لوں یا جیسے مرضی لوں، یہ میرا کام ہے. سمجھ میں؟ تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہو آپ. ہاں تو فرق ہے نا، اس لیے تو الگ کیا. کتاب الحوالہ اور ہے، کتاب الکفالہ اور ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں مقبول عنہ آپ تھے، آپ بری نہیں ہیں، لیکن اس میں آپ بری ہیں. سمجھ رہے؟ آگے چلیں. ولم يرجع المحتال علی المحیل. محتال جو ہے وہ محیل کو سے رجوع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ بری ہو گیا ہے. الا بالطوا، سوائے توے کی صورت میں. توے کی صورت میں کر سکتے ہیں، توے کے علاوہ نہیں کر سکتا. توا کیا ہوتا ہے؟ توا میں بتاتا ہوں. توا یہ ہے، توے کی دو صورتیں ہیں. توا کالا ہوتا ہے اور توا الٹا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. توے کی دو صورتیں ہیں، ایک اس پہ روٹی بنائی جاتی ہے، ایک اس پہ انڈا بھی بنایا جاتا ہے. اور توے کی کوئی صورت ہے؟ توے کی صورت یہ کہ اس پہ پراٹھا بنایا جاتا ہے، اس پہ تندوری والی روٹی نہیں بن سکتی. یہی نا. الا بالتوا. توا عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، وہ والا توا اردو کا لفظ ہے. توے کے اندر ایک شکل یہ ہے محتال علی. محتال علی کون ہے؟ ہمارے مسئلے کے اندر محتال علی کون ہے؟ ہاں بھائی، محتال علی کون ہے؟ حضرت ابراہیم صاحب دمن، محتال علی کون ہے؟ میں کیسے بن گیا؟ امیر صاحب میں کیسے بن گیا؟ ہاں، میرے ذمہ حوالہ ہے، اس لیے میں محتال علی بن گیا. ٹھیک ہے. محتال علی کیا کہتے ہیں؟ انکار کر دیتا. نہ بھائی، میں نے نہیں لیا تھا، میں نے اپنے ذمے نہیں لیا تھا. بات ختم، پکا. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ قسم بھی کھا لیتا ہوں اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ایک یہ صورت. او یموت مفلسا، یا میں مفلس ہو کے مر جاتا ہوں. دو صورتوں کا نام توا ہے. ٹھیک ہے، یہ التوا سے نکلا ہے. التوا یعنی مال التوا میں پڑ جائے، مال ایسا ہو جائے. الا بالتوا، سوائے توا کی صورت میں. توا کی کیا صورت ہے؟ وہو ان یجحدوا الحوالہ، وہ یہ ہے کہ محتال علی انکار کر دے حوالے کا. یجحدوا، انکار کرنا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، قرآن مجید میں ہے نا، ہماری آیات کا انکار. تم تو محتال علی انکار کر دے. نیک محمد کدھر گھوم رہے ہو؟ واپس آ جاؤ، ابھی گاڑی میں بیٹھے ہو، پہنچے نہیں ہو. ویحلف، اور قسم بھی کھا لے. ولا بینۃ لہ علیہ، اور میرے خلاف آپ کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے. مقبول لہو یعنی محتال لہو کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے. بات واضح ہے؟ آگے چلوں. او یموت مفلسا، یا محتال علی مفلس ہو کے فوت ہو جائے، تو اس صورت میں پھر یہ بری نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وبری المحیل بالقبول من الدین لم یرجع المحتال علی المحیل الا بالتوا. الا بالتوا، اور توا کیا ہے؟ وہ ہوا ان یجحد الحوالۃ ویحلف ولا بینۃ لہ علیہ او یموت مفلسا. سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھ. حوالے کے ارکان میں اختلاف ہو گیا. حوالے کے معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا. اس اختلاف کی صورت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. ہائے 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 ہائے. دیکھو بھائی، میں نے نا احمد کون ہے ہمارا؟ نیک محمد ہے. نیک محمد ہے اور احمد ہے. نیک محمد محتال لہو ہے، احمد محیل ہے.
میم کے پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور میں ہوں محتال علیہ، ٹھیک ہے بھائی، بات واضح؟ میں نے اس کے ذمے 120 روپے تھے اور میں نے اپنے ذمے لے لیے تھے اور میں نے وہ 120 روپے اس کو ادا کر دیے، 120 روپے ادا کر دیے جو میں نے اپنے ذمے اس کے لیے ہوئے تھے، ٹھیک؟ دیکھو، فَإِن طَلَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمَا أَحَالَ، اب میں نے 120 روپے ادا کیے ہوئے تھے، میں نے اس سے مانگے، ٹھیک ہے، فَإِن طَلَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ، محتال علیہ نے طلب کیے، المحیلہ محیل سے، بما احالہ جس کا اس نے مجھے حوالہ کیا تھا، ٹھیک ہے، فقال المحیل، تو محیل نے کیا کہا؟ محیل نے کہا احلت بدین لی علیک، دیکھو میں نے اپنا جو قرضہ میں نے اس سے لیا تھا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے تو بس یہ کیا تھا کہ جو میرا تیرے اوپر قرضہ تھا میں نے اس کا تجھے ذمہ دار بنایا تھا کہ وہ قرضہ اس کو دے دینا، سمجھ رہے؟ میں نے جو قرضہ دیا تھا وہ میں نے جو تمہیں میں نے قرضہ دیا تھا وہ قرضہ تم نے اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ دیکھو قصہ سارا الٹ گیا، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یار اس نے مجھے ذمہ دار، میں نے حوالہ لیا تھا نا، حوالہ لیا تھا، تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے نہیں میرا تیرے اوپر قرضہ تھا، وہ قرضہ میں نے اس کو دینے کا کہا تھا اور اس کو میں نے محتال لہو نہیں بنایا تھا بلکہ اس کو میں نے وکیل بالقبض بنایا تھا، اور مسئلہ سمجھنا، محتال لہو بنانے کے لیے، وکیل بنانے کے لیے محتال بنانے کا لفظ بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے جو کہا تھا احلت بدین لی علیک، میں نے تجھے محتال علیہ جو بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ جو میرا دین تیرے اوپر ہے نا وہ تو اس کو دے دے، اور اس کو جو محتال لہو بنایا تھا وہ وکیل بالقبض کے طور پہ بنایا تھا، بات واضح؟ یہ قصہ ہے پورا، ہاں اب ناراض ہو رہے ہیں کہ اسے جہاز بہت دور سے گزر رہا ہے، احمد نہ کہانی کر رہا ہے، یہاں پر احمد کہانی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہے دیکھو یہ جو سیدھا سا قصہ تم بتا رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے کوئی محتال نہیں بنایا تھا، میں نے جو تمہیں محتال بنایا تھا نا وہ اس لیے بنایا تھا کہ تم جو 120 روپے نا وہ اس کو دے دو، اور یہ 120 روپے میرا تمہارے اوپر قرضہ تھا، ٹھیک ہے، بات واضح؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے احلت بدین لی علیک، میں نے جو تمہیں محتال لہو بنایا تھا وہ اپنے دین کا بنایا تھا جو میرا تیرے اوپر ہے، جو اس کا میرے اوپر ہے اس کے لیے نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے، بات واضح؟ اب اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی بات معتبر نہیں ہوگی، کہتے ہیں زمین المحیل مثل الدین، زمین محیل ضامن ہوگا مثل الدین، اس دین کا جو آپس میں طے ہوا تھا، یعنی 120 روپے طے ہوا تھا، اس دین کا ضامن ہوگا، یعنی اس نے مجھے دینے پڑیں گے 120 روپے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی آسان سی ہے، ایک عام سی ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امیر صاحب تکرار میں سمجھیں گے، ابھی نہیں سمجھ میں تکرار میں بھی نہیں سمجھو گے، ہیں طبیعت صحیح نہیں ہے، ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دے، اچھی بات ہے آپ کلاس میں بیٹھیں، پھر بھی دیکھو مسئلہ یہ ہے، معاملہ صاف ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، معاملہ صاف ہو رہا تھا، بھائی اس نے مجھے محتال علی بنایا، جی تم میرے یار 120 روپے اس کو دے دینا، ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے یار اس کا دین میرے ذمے، اب 120 روپیہ میں دے دوں گا، میں نے اس کو دے دیا، اب جب اس سے مانگے تو کہتے ہیں ہاں ایسے نہیں، تو میرا مقروض تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ہے، دعوے پر دلیل ہونی چاہیے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میں منکر ہوں، جب میں منکر ہوں تو اس بات اور نہیں میں جب دلیل نہ ہو تو منکر کا قول معتبر ہوگا، تو یہاں منکر کا قول معتبر ہے، میں منکر ہوں نہیں، تیرا میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے،
تیرا میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، یا تیرا میرے اوپر قرضہ ہے لیکن تو نے مجھے اس قرضے کا ضامن نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے جی؟ ہے نہیں، آپ کیسے بری ہوں گے؟ آپ اس سے تو بری ہو جائیں گے، میرے سے بری نہیں ہوں گے. سمجھ رہے؟ آگے سمجھ میں آ گیا؟ فَإِن طَلَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمَا حال محتال علیہ نے محیل سے کہا جو تو نے مجھے حوالہ دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب مجھے دو. سمجھ میں آ رہے ہو؟ فقال المحیل، احمد کہنے لگا احلت بدین لی علیک، ارے میں نے تو تجھے حوالہ بنایا تھا. محیل محتال علی جو بنایا تھا وہ اپنے قرضے کا بنایا تھا جو میرا تیرے اوپر ہے. تو زمین المحیل نیچے بین الصدور لکھا ہے لم يقبل قولہ، اس کا قول معتبر نہیں ہوگا، بلکہ زمین المحیل، محیل کا قول معتبر ہوگا. مثل الدین، دین کے مثل جو میں نے نیک محمد کو حوالے کر دیا. بات واضح ہے؟ اچھا، یہ میرا اور اس کی لڑائی ہوگی، اس میں میری اور اس کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو، وَإِنْ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتَالِ، احمد کہتا ہے، یار احمد اس سے کہتا ہے اب احمد کی اور اس کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے؟ پہلے میری اور اس کی لڑائی تھی، مطلب کس کی؟ محیل اور محتال لہو کی لڑائی ہے. ٹھیک ہے؟ اب دیکھو عبارت میں دیکھو، وَإِنْ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتَالِ، محیل نے محتال سے کہا کہ تیرے میرے اوپر 120 روپے جو قرضہ ہے ہم اس کو چھوڑیں. احلت، میں نے جو تجھے محتال لہو بنایا تھا، لِتَقْبِضَهُ لِي، وہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ 120 روپے تم میرے لیے قبضہ کر. میں نے تمہیں قرضہ واپس نہیں کرنا تھا، بلکہ احلت لِتَقْبِضَهُ لِي، تاکہ تو وہ پیسے میرے لیے قبضہ کر. ٹھیک؟ کیوں؟ میرا اس کے ساتھ معاملہ ہے، کوئی گڑبڑ ہے، اس کے 120 روپے میں نے لینے تھے. میں نے تمہیں محتال لہو اس لیے بنایا تھا تاکہ تم قبضہ کرو میری طرف سے، یعنی میں نے تمہیں محتال لہو نہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں وکیل بنایا تھا. ٹھیک ہے؟ فقال المحتال، محتال نے کہا نہیں جی. نیک محمد کہتے ہیں نہیں، بل احلتنی بدین لی علیک، بلکہ تو نے مجھے محتال لہو بنایا تھا اس دین کا جو تیرے ذمے میرا تھا. ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ سیدھا سا معاملہ ہو رہا تھا، یہ سیدھا سا معاملہ ہو رہا تھا اور میں اس کے لیے محتال لہو بنا تھا. ٹھیک ہے؟ فالقول للمحیل، اب محیل کا قول معتبر ہوگا. کون وجہ بتائے گا؟ وجہ کون بتائے گا؟ وجہ پیچھے گزری ہے، بہت مزیدار وجہ ہے. کون بتائے گا؟ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ واقعتاً آپ چشموں سے بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں. مسئلہ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، وجہ آپ نے بتانی ہے. اچھا، وجہ حاشی میں بھی لکھی ہے. دیکھو، نیک محمد کہتا ہے یار سیدھا سے یہ مسئلہ ہے، آپ نے فیصل کو بنایا تھا پیسے ادا کرنے کے لیے، فیصل نے مجھے پیسے ادا کر لیے، پیسے پورے ہو گئے. یہ کہتے ہیں نا بھائی، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ 120 روپے کے لیے میں نے تمہیں وکیل بنایا تھا کہ تم وہ 120 روپے میرے لیے قبضہ کرو، اپنے لیے قبضہ کرو، یہ نہیں ہے. تو نیک محمد کہتے ہیں نہیں بھائی، سیدھا سا معاملہ ہے کہ میرا تیرے اوپر 120 روپے قرضہ تھا، اس کے لیے تم نے فیصل کو ذمہ دار بنایا تھا کہ تم ادا کرو، اس نے ادا کر لیا، معاملہ ختم. ٹھیک ہے؟ اب اس میں نیک محمد کی بات معتبر نہیں ہوگی، احمد کی بات معتبر ہوگی. ہاں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ، استغفر 11 مرتبہ استغفار پڑھو. ایک اور دفعہ سن لو. احمد کہتا ہے یار 120 روپے اس نے تمہیں دے دیے، 120 روپے اس نے تمہیں دے دیے. ٹھیک؟ لیکن یہ جو 120 روپے دیے ہیں نا، اس کے لیے میں نے تمہیں قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تھا، میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے تھے، اس نے قبضہ کرنے کا وکیل بنایا تھا. تو نیک محمد کہتے ہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، میرا تیرے اوپر قرضہ تھا اور وہ قرضہ ادا کیا فیصل نے. اب اس میں
احمد کی بات معتبر ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ چلیں میں ایک نشانی میں ہاں قسم کے ساتھ ہوگی یا جیسے بھی ہوگی، البتہ معتبر اسی کی ہوگی۔ چلو ایک خان صاحب تھے نا، ان کو دوسرے خان صاحب نے کہا یار ہمارا دوست یہ بتاؤ میرے کو اس تھیلے میں کیا ہے؟ تمہارا کبار انڈا تمہارا، یہ بتاؤ تھیلے میں کیا ہے؟ تو 12 کا 12 انڈا تمہارا، اور اگر یہ بتاؤ کہ کتنا ہے تو درجن کا درجن تمہارا، اور یہ بتاؤ کہ کس کا ہے تو مرغی بھی تمہارا۔ تو خان صاحب کہنے لگا یار کوئی اشارہ تو دو مڑا، ہمارا کو کیا پتا۔ اب بتاؤ بیگ میں کیا تھا؟ 12 انڈے تھے، چلو تھیلی میں تھے، کیا تھے؟ تو میں بھی تو یہ بتا رہا ہوں۔ دیکھو اس میں نیک محمد مدعی ہے 120 کے قرضے کا، اور احمد منکر ہے قرضے کا۔ ہاں اب بتاؤ ہیں؟ ہاں چلو شکر ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ انڈے کس کے ہیں۔ بھائی وقال للمحیل للمحتال، بھائی بات سمجھ میں آئی؟ اتنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، میں تو تصویر بھی ساری بنائی، آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ رہے۔ وَإِنْ قَالَ لِلْمُحِيلِ لِلْمُحْتَالِ، محیل نے احمد نے محتال لہو اس سے کہا احلت لگا لِتَقْبِضَهُ لِي، میں نے جو 120 روپے وصول کرنے کے لیے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا وہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ تم میری طرف سے قبول کرو، ٹھیک ہے۔ فقال المحتال، تو محتال کہتے ہیں لا بل احلتنی بدین لی علیک، لیکن نہیں بلکہ میرا تیرے اوپر قرضہ تھا، اس کے پیسے تو نے میں نے وصول کرنے تھے۔ تو فالقول للمحیل، تو محیل کا قول معتبر ہوگا۔ جی محیل کا قول کیوں؟ کیونکہ وہ قرضے کا منکر ہے اور محتال جو ہے وہ قرضے کا مدعی ہے، اور اس کے پاس مدعی اس چیز کا کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا قول معتبر ہوگا حلف کے ساتھ، ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھو حوالہ مقید ہے، کچھ حوالہ مقید ہے، ان حوالے کو کسی چیز کے ساتھ متعین مقید کر دینا۔ ولو احالہ ایک بندے نے کسی کو محتال لہو بنایا، محتال علیہ بنایا، ٹھیک ہے، بمالہ عند زید، اس مال کے عوض میں جو کہ بمالی اس مال کا عند زید جو زید کے پاس ہے، ودیعتن ودیت کے طور پر، ٹھیک ہے۔ دیکھو بمالی ہی، بعض حضرات نے کہا بما لہو، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جو زیادہ اچھا سمجھو وہ بما لی سے سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ اور بعض حضرات نے بما لہو کہا ہے کہ جو اس کا فلاں کے پاس ہے اس کے لیے میں نے تجھے محیل بنایا، ٹھیک ہے۔ اب سمجھو عبارت سمجھ میں آ گئی۔ میں نے کہا کہ دیکھو جو میرے، اس نے کہا جو میرے 100 روپے فیصل کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو میرے 100 روپے فیصل کے پاس ہے، میں اس 100 روپے کے اوپر تمہیں محتال بناتا ہوں، سمجھے؟ 100 روپے جو زید کے پاس ہے امانت کے طور پہ، ان 100 روپے کے اوپر میں تمہیں احالہ کرتا ہوں، محتال حوالہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حوالہ صحیح ہے، یہ حوالہ کرنا یہ درست ہے، کیونکہ مال موجود ہے، مال موجود ہے، جب مال موجود ہے اس مال موجود کا حوالہ کرنا بھی درست ہے۔ امانت کس کی ہے؟ امانت کس کی؟ امانت اس کی ہے نا، جب امانت اس کی ہے تو مال اس کی ملکیت ہے، اپنے مال کا حوالہ کوئی کسی بھی جگہ کر سکتا ہے۔ محتال علیہ یعنی میرے پاس ودیت ہے نا آپ کی، میرے پاس آپ کی ودیت رکھی ہے، آپ مجھے محتال علیہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے کہ اس کو مال دینا ہے جو تیرے پاس امانت رکھی ہے، صحیح ہے۔
میرے پاس اس کے 1000 روپے امانت کے طور پہ رکھے، میں کہتا ہوں یار اس 1000 روپے کے اوپر میں تمہیں محتاج لو بنا، بھائی یہ پیسے اس کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے، یہ والے پیسے اس کے حوالے کر دینا. کیا کرتے یہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے رکھوائے اور کہا ابا کے حوالے کر دینا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں 100 روپے رکھوائے اور کہا اماں کے حوالے کر دینا. کیا ہے یہ؟ حوالہ ہے، جو کہ درست ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے امانت کے طور پہ یا کسی بھی طور پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو کہا بھائی اس کو حوالے کرنا. وہ کہتا ہے ان کو جا کے کہنا ہے کہ وہ جا کے وہاں پر بتائے 113. جب وہ 113 بتائے گا تو اس کو اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. ایسے ہی ہوتے ہیں نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھو، صحت، تو یہ حوالہ درست ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ دیکھو میں نے ایک بنیادی بات بتائی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں 1000 روپے رکھے، کہتے ہیں آپ کو اتنے منٹ ملیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. فَإِنْ هَلَكَتْ، لیکن کیا ہوا، وہ جو امانت اس نے میرے پاس رکھوائی ہوئی تھی وہ پیسے چوری ہو گئے، تو بریہ، تو میں بری ہو جاؤں گا. یہ محتال علیہ بری ہو جائے گا. سمجھے؟ محتال علیہ بری ہو جائے گا، پھر ان کا معاملہ یہ کرے، کیونکہ امانت کا ضمان نہیں ہوتا. یہاں ایک مسئلہ ضمنی طور پر بتایا. آگے دیکھو، وَقُرِهَ السَّفَاتِجُ، سفتیجہ کسے کہتے ہیں؟ سفتیجہ اسے کہتے ہیں کہ قرضہ کسی شرط کے طور پہ دینا. کیسے؟ کسی شرط کے طور پہ دینے کو سفتیجہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ختیجہ نہیں، سفتیجہ. بطور مثال میں کہتا ہوں یار یہ میرے 1000 روپے تیرے پاس رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 1000 روپے نہیں، یہ مجھے محتال علی بناتا ہے. کہتے یار میں محتال علی تجھے بناتا ہوں، لیکن اس شرط کے اوپر کہ تم نے یہ والے جو پیسے ہیں لاہور میں میرے فلاں دوست کو دینے ہیں، لاہور میں میرے فلاں دوست کو دینے ہیں. میں آیا تھا لاہور سے، میں نے کہا یار میرے پیسے گم ہو گئے، فلانا ڈھماکہ، یہ مجھے کچھ پیسے دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں 1,00,000 روپے دیتا ہوں. 1 مہینے بعد تم لاہور میں ہو گئی، جی میں لاہور میں، جی میں آرے پاکستان پہ میرا فلانا دوست ہے، اس کو تم نے دینے. تو میں اس شرط کے اوپر اس کو پیسے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ شرط لگانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے جی. کیا وجہ ہے میں بتا دوں. وَقُرِهَ السَّفَاتِجُ، ٹھیک ہے، سفتیجہ کرنا، ٹھیک ہے، سفتیجہ کرنا یہ درست نہیں ہے. حوالے کے اندر سفتیجہ کرنا یعنی کسی شرط کے اوپر قرض دینا یا کسی شرط کے اوپر پیسے دینا حوالے کے اندر یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، کل قرض جر النفع، ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل کیا جائے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ مجھے 1000 روپیہ 1,00,000 روپیہ دے رہا ہے اور یہ کہتا ہے مفت میں پیسے لاہور پہنچ جائیں گے، نہ راستے میں کوئی چور لوٹے گا، نہ کوئی پکڑے گا، نہ کوئی ایسا ہوگا ویسا ہوگا، مفت میں پیسے چلے جائیں گے، تو جانے دو میرا فائدہ ہو جائے. تو یہ قرضہ دے کے ایک فائدہ اٹھا رہا ہے نا، قرضہ دے کے ایک فائدہ اٹھا رہا ہے کہ راستے میں پیسے گم ہو جاتے ہیں، راستے میں پیسے کچھ ہو جاتے ہیں، اس کا ذمہ نہیں ہے، پیسے اس کے دوست کے پاس 1 مہینے کے اندر مل جائیں گے. تو یہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے فائدہ اٹھانا قرض کی صورت میں درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کراہت بھی باقی نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تفصیل لکھی ہے. سمجھ میں آگے بھائی؟ آگے چلے. کتاب القضاء. کتاب القضاء بہت مزیدار ہے. آپ میں سے ہر کوئی تصور کرے، ہمارے بیمار امیر صاحب بھی تصور کریں کہ وہ قاضی بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قاضی بننے جا رہے ہیں اور قاضی کی کرسی پہ بیٹھنے لگے. اب کیا ہے، اب جب قاضی کی کرسی پہ بیٹھ رہے ہو، آپ افغانستان چلے گئے ہو، کوئی غٹ مولوی صاحب دے پاکستان سے مولوی صاحب پڑھ کے آئے ہیں اور فلانا دماغ ہے غٹ مولوی صاحب، ان کو قاضی بناؤ، ٹھیک ہے. وہ کہتے قاضی بناؤ ان کو، اور ٹھیک ہے جی بناتے.
تو آپ سب سے پہلے دیکھو گے آپ قضا کے مستحق بھی ہو یا نہیں ہو. تو آپ دیکھو گے کتاب القضاء کہتے ہیں اہلہ اہل للشہادہ، قضا کا مستحق وہ شخص ہے، قاضی بننے کا مستحق وہ شخص ہے جو کہ گواہی دینے کا اہل ہو. جو گواہی دینے کا اہل ہے وہ قاضی بننے کا بھی مستحق ہے. گواہی دینے کا اہل ہونے کے لیے کیا شرائط ہے؟ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان. 3 شرائط ہے. نہیں غلام کی بات نہیں کرو فی الحال، سمجھ رہے بھائی؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. والفاسق اہل للقضاء، اور فاسق بھی اہل قضاء کا اہل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شہادت کا اہل ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. کما ہوا اہل للشہادہ، جیسے کہ وہ شہادت کا اہل ہے ایسی وہ قضاء کا اہل بھی ہے. فاسق گنہگار، ہاں فاسق مطلب جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں، خفیہ گناہ. ٹھیک ہے. جو شخص خفیہ گناہ نہیں سرعام گناہ میں مبتلا وہ فاجر ہے. ٹھیک ہے. فاسق کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرعام ایسے کام کرتے ہیں جو اچھے نہیں، مطلب ایسے سرعام سگریٹ پیتا ہے لیکن سرعام نسوار کھاتا ہے تو فاسق ہے، پھر وہ فاسق نہیں. صحیح ہے. اگر کہیں گے سارے مجھے کھا جائیں گے. آگے چلو. الا انه لا ينبغي ان يقلد، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اس کا مقلد ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قاضی کا مقلد ہونا یہ ضروری ہے. ولو کان القاضی عدلا، اگر قاضی عادل ہے، مسئلہ سمجھ لو. ولو کان القاضی عدلا، قاضی عادل ہے، آپ بہت نیک آدمی تھے، ففسق لیکن فاسق ہو گیا، اخذ بالرشوت، اس سے چپ کے پیسے لے رہا تھا، جیب میں ڈال رہا تھا، پکڑا گیا تو لا ينعزل، اس کو معزول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. معزول نہیں کیا جائے گا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ابتداءً رشوت لینے سے وہ کیا ہو گیا؟ فاسق ہو گیا. فاسق ہو گیا نا. فاسق کو ابتداءً قاضی بنا سکتے ہیں؟ فاسق کو ابتداءً قاضی بنا سکتے؟ صرف احمد پڑھ رہا ہے کوئی اور بھی پڑھ رہا ہے؟ تو آپ بھی بولو نا یار. فاسق کو قاضی بنا سکتے ہیں؟ کس نے کیا ہے؟ پیچھے کتاب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایسی بات کرو جس کو کہہ بھی سکو ہاں ہے. سر جی آپ غلط کہہ رہے ہیں. پیچھے کتاب میں لکھا ہوا ہے نا والفاسق اہل للقضاء، فاسق کو بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل قضاء میں سے ہے، اہل شہادت میں سے. جب اہل شہادت میں سے تو اس کو قاضی بھی بنا سکتے ہیں. جب ابتداءً بنا سکتے تو بعد میں بھی بنا رہ سکتا ہے. وَيَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ، لیکن وہ اتارے جانے کا مستحق ہے. وہ اتارے جانے کا مستحق ہے. مطلب یہ ہے کہ حکمران اس کو اتارے، حکمران کی ذمہ داری اس کو اتارے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان ہو جائے گا. البتہ شرعی اعتبار سے وہ قاضی بن سکتا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق کیا دونوں عبارتوں میں؟ فرق یہ ہے کہ قاضی فی نفسی ہی قضا کے عہدے کو جاری رکھ سکتا ہے اور اس کے فیصلے بھی جاری ہوں گے، لیکن حکمران کو چاہیے کہ ایسے بندے کو نہ رکھے، نکال دے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں ہاں حکمران پر واجب ہے. لا ينعزل، اس کو اتارا نہیں جائے گا. اس اتارا نہیں جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ قاضی رہ سکتا ہے، قاضی کا فیصلہ معتبر ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو شخص قاضی ہی نہیں ہے اس کا فیصلہ معتبر نہیں ہوگا. آگے آئے گی آپ بات سمجھ. لیکن حکمران کی ذمہ داری اس کو اتارے تاکہ امن قائم رہے. اچھا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حکمران کے ذمہ ہوتی ہیں، کتاب القضاء کے اندر آئیں گی آپ کے سامنے. وَإِذَا أَخَذَ الْقَضَاءَ بِالرِّشْوَةِ، اگر اس نے عہدہ قضا رشوت دے کے حاصل کیا تو لا يصير قاضيا، تو یہ قاضی نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہو؟
لہذا اس کے دیے ہوئے فیصلے معتبر نہیں ہوں گے، اس کے دیے ہوئے احکامات شرعاً معتبر نہیں ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو، یہ صاحب ہے اس وقت، ٹھیک ہے، بطور مثال یہ صاحب اس وقت حکمران ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض علماء، ٹھیک ہے، بعض حضرات علماء ان کو حکمران مانتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس کا شرعی ضابطہ یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ الْقَضَاءُ بِالرِّشْوَةِ لَا يَصِيرُ قَاضِيًا۔ اس نے قضا، اس نے امارات رشوت دے کے لیے، لہذا ہم اس کو قاضی نہیں مانتے، حکمران نہیں مانتے۔ بھئی میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں، آپ کو صرف ایک مسئلہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے بھئی، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، یہ مسائل بڑے اہم ہیں، اس کو سمجھو، کل آپ کی عملی زندگی میں آئیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عبادت آپ کے لیے سونے کی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کل کوئی اٹھا کے آپ کو جیل میں ڈال دے تو آپ ڈٹے رہو، ہاں میں صحیح کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، میں نے کنز میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جان دینی ہے تو ساتھ بیر الرائق پڑھ لینا، ایسے نہیں ہے اس کو بلا وجہ جان دینا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا اگر آپ نے رشوت دے کے اپنے آپ کو قاضی مقرر کیا ہے تو آپ سمجھ لینا آپ کا فیصلہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب یاد رکھنا، اگر آپ رشوت دے کے قاضی القضاء بن گئے ہو، آپ رشوت دے کے سپریم کورٹ میں لگ گئے ہو، تو آپ یہ نہ سمجھنا آپ کا فیصلہ کوئی شرعی ہو، کوئی آپ کی ویلیو نہیں ہے۔ وہ جو ایک فیصلے کے اوپر 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے آپ کو کوئی نہیں ملے گا بلا وجہ، ٹھیک ہے بھائی؟ آگے آؤ۔ ہے کیا اچھا فیصلہ کرے تو رشوت دے کے کیوں ہے؟ اس میں تفصیل ہے، بہت زیادہ تفصیل۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ رشوت دیے بغیر اپنا حق نہیں لے سکتے، اس کا حکم الگ ہوتا ہے۔ ہم یہاں بنیادی مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک نااہل آدمی رشوت دے کے قاضی بن گیا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چلیں۔ والفاسق یصلح مفتیا، فاسق کے لیے بہتر ہے، والفاسق، فاسق میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ مفتی بن جائے، یعنی مفتی فاسق ہو سکتا ہے، یعنی قاضی فاسق نہیں کہلائے گا، یعنی رشوت دے کے اگر کوئی عہدہ قضا حاصل کرے تو وہ قاضی نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ گناہ کرتا ہے لیکن وہ مفتی کہلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقیل لا، اور بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، مفتی نہیں کہلایا جا سکتا۔ صاحب کنز الدقائق نے قیلہ کے ذریعے سے کمزور قول کی طرف اشارہ کیا، لیکن رد المختار، فتاوی شامیہ، ان سب کے اندر اسی قول کو معتبر سمجھا گیا۔ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وقیلہ لا، تو مفتی فاسق نہیں ہو سکتا، یعنی فاسق شخص مفتی نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہو؟ کل آپ عالم بن جاتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود بھی آپ گانے سننا نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود بھی آپ گھر میں شرعی پردہ نہیں کرتے، چچی ممانی سے گپ شپ لگا رہے ہیں، چچا کی بیٹیوں پہ میسج کر رہے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں، مزہ آ رہا ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر دل نور سے بھر رہا ہے، کیا بات ہے آپ کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ نے کپڑے پہنے، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان، آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے لپسٹک لگائی ہے نا، اوہ کمال، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے، امی جان فرمایا کرتی تھیں کہ ایسی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ویسی ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب مولوی صاحب یہ عالم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اگرچہ دورہ حدیث پڑھ گیا، اگرچہ تخصص کر گئے، یہ مفتی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟
یہ مٹی کون اڑا رہا ہے؟ کہ تم لوگوں نے دعا تو نہیں کی؟ اوپر سے یہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا جی، اچھا جی. ولا ينبغي ان يكون القاضی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قاضی ہو، اب قاضی بن گئے ہو، فظاً بد مزاج، غلیظاً سنگ دل، جباراً متکبر، عنیداً کسی کا دشمن. قاضی دشمنی والا نہیں ہونا چاہیے. وینبغی، اور ضروری ہے کہ ان یکون موثوقا بہ فی عفافہ، ضروری ہے ہونا چاہیے ایسا ان یکون موثوقا فی عفافہ، کہ لوگوں کو اعتماد ہو اس کی عفافت کا، عفت کا، پاک دامنی کا، کہ یہ آدمی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. وہ عقلی ہی، اس کی سمجھداری کا، وہ صلاح ہی، اس کی صلاحیت کا، وہ فہم ہی، اس کی فہم کا، وہ علم ہی بالسنہ، اور اس کو سنت کا علم ہے، یہ بھی ہو جانا چاہیے. والآثار، اور اس کے حالات بھی ایسے ہونے چاہیے. وہ وجوہ الفقہ، اور فقہ کی علتیں بھی اس کو آنی چاہیے، فقہ کی وجوہات بھی آنی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی، یعنی یہ جو آپ پڑھ رہے ہو، یہ وجوہات پڑھ رہے ہیں، باریکیاں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب قاضی کو مجتہد بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ والاجتہاد شرط الاولویہ، اجتہاد جو ہے وہ اولویت کی شرط ہے. یعنی اجتہاد ہو تو یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اجتہاد نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. والمفتی ان یکون، ینبغی ان یکون ھکذا، اور مفتی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سمجھے بھائی؟ وکرہ التقلد لمن خاف الحیف، آپ کو قاضی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو ڈر ہے کہ یار میں تو فوج کے دباؤ میں آ کے فیصلہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، یا میں صحیح فیصلہ نہیں دے پاؤں گا. وکرہ التقلد، مکروہ ہے عہدہ قضا کو قبول کرنا، لمن، اس شخص کا، خاف الحیف، جس کو ظلم کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے. وَإِنْ أَمِنَهُ، لیکن اگر وہ اس سے مامون رہے گا، اس کو پتہ ہے کہ نہیں میں نہیں ظلم کروں، تو لا، پھر مکروہ نہیں ہے. وَلَا يَسْأَلْهُ، لیکن قضا کو طلب بھی نہ کرے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مَنْ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِکِّینٍ. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. کسی سلطان عادل نے قاضی بنایا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں کو لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کسی کو ایک سلطان نے قاضی بنایا، وہ سلطان بہت اچھا، نیک، شریف آدمی ہے. اور کسی شخص کو باغیوں نے قاضی بنایا، ٹھیک ہے، باغیوں نے قاضی، دونوں قاضی بنانا درست ہے. اگر آپ کو طالبان نے قاضی بنایا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو شمالی اتحاد والوں نے قاضی بنایا، تب بھی آپ کا قاضی بننا درست ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے بھائی. یجوز التقلد، عہدہ قضا قبول کرنا یہ جائز ہے، من السلطان العادل والجائر، سلطان عادل سے بھی، والجائر، اور سلطان ظالم سے بھی. ومن اہل البغی، اور جو اہل بغی ہوں، بغاوت کرنے والے ہوں، ان کی طرف سے بھی قاضی بنانا درست ہے، شرط وہی ہے. ٹھیک ہے بھائی. اب آپ قاضی بن گئے قاضی جی، قاضی بن گئے ہو، آگے آؤ. آپ کا سب سے پہلا کیا کام ہے؟ جج قضا کی عدالت میں آتے ہی آپ کا سب سے پہلے کیا کام ہے؟ جج کا کیا کام ہے؟ دیکھو، وَإِن تَقَلَّدَ يَسْأَلُ الدِّيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ، رجسٹر منگوائے، جو اس سے پہلے قاضی تھا اس کا رجسٹر، دیوان کہتے ہیں رجسٹر کو. ٹھیک ہے بھائی. کھاتے کو،
ٹھیک ہے. پہلے رجسٹر ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آپ کے رجسٹر ہے. پہلے جو رجسٹر ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا, اس میں کاغذ اکٹھے کیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, وہ کاغذ کوئی لکڑی کا ہوتا تھا, کوئی پتے کا, کوئی کھاد کا وغیرہ وغیرہ. کہتے ہیں دیوان کیا ہے, وہ الخرائط, وہ تھیلا ہے التی فیہ السجلات, جس کے اندر کاغذوں کا پلندہ ہوتا ہے, رجسٹر ہوتا ہے. والمحاضر, یا آپس میں کیسز ہوتے ہیں. محاضر محاضرہ کہتے ہیں جس میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گواہان اور یہ سب چیزیں لکھو وغیرہما, اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیز. ہاں, محاضرہ کہتے ہیں نا, محاضرہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آنے کو, مناظرہ کرنے کو. اس کے بارے میں بھی لکھا ہے, اس کے بارے میں بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ کام ہو گیا. دوسرا کام وَيَنْظُرُ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ, جو لوگ قید ہیں ان کا حال دریافت کرے. جیلوں میں جو لوگ ہیں ان سب کو بلائے. فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍ, جو دعویٰ کرے یار میں واقعی چوری کی تھی, میں نے واقعی ڈاکہ ڈالا تھا, ان کو واپس بھیج دیں جیل میں. ٹھیک ہے, او قامت علیہ بینۃ, یا کسی کے اوپر گواہ قائم ہونے نہیں, اس نے قتل کیا ہے, گواہ آگے, الزمہ, اس کو وہیں پر واپس ڈال دے, یعنی جیل میں ڈال دے. ٹھیک ہے, وَإِلَّا, اور کسی کا جرم بھی ثابت نہ ہو اور وہ اقرار بھی نہ کرے کہ نہیں بھائی مجھے ایسے ہی پکڑ لیا تھا, تو ينادى علیہ, تو اس کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اعلان کرے گا کہ یہ بندے ہم نے پکڑے ہیں, کوئی آ جائے جو ان کے خلاف دعویٰ کرتا ہے, وہ منادی کرے گا. یہ قاضی کا سب سے پہلا کام ہے. جس دن آپ کمرہ عدالت میں جائیں گے, آپ سارے پلندے اکٹھے کریں گے اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے.